اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ بہت ہی زیادہ بدتمیز اور بگڑی ہوئی لڑکی کا واقعہ ہے۔ پیارے دوستو، اسلام نے ہمیں جن جن باتوں سے روکا ہے اور منع فرمایا ہے اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان سب میں اس لڑکی نے کبھی کسی بات پر عمل ہی نہیں کیا۔ اس کی ماں اس کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی تھی کہ بیٹی یہ سب مت کرو، یہ سب غلط ہے، لیکن یہ کبھی کسی بات کو نہیں سمجھتی تھی اور کہتی تھی ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ پیارے دوستو، جب اس لڑکی کی شادی طے ہو گئی، انگیجمنٹ ہو گئی، اور جب رخصتی سے پہلے والا دن آیا، یعنی کہ شادی سے ایک دن پہلے، اس نے اپنے سبھی دوستوں کو دعوت دی، انوائٹ کیا اور اپنے کزن کے ساتھ ایک پروگرام بنایا۔ پیارے دوستو، لڑکی نے کہا اب تو میں بندھن میں بندھنے والی ہوں، شادی کے بعد یہ سب ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سب دوست اتنا کھلے عام مل سکیں، تو آج کی رات ہم یادگار بنائیں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ پیارے دوستو، شام کے وقت یعنی کہ ایوننگ کے وقت اس لڑکی کے ہاتھوں میں مہندی لگا چکی تھی، وہ لڑکی اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا چکی تھی۔ شادی کی خوشی میں نماز صدقہ شکر کرنے کے بجائے اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ پوری رات عیاش اور حرام کاموں میں گزاری۔ حالانکہ فجر کا وقت آ گیا، صبح ہو گیا۔ جب فجر کی اذان ان لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو انہوں نے کہا چلو اب صبح کا وقت ہو گیا ہے، چلو اب سونے چلتے ہیں اور ہم اب صبح ملاقات کریں گے۔ اور پیارے دوستو، سب لوگ سونے چلے گئے۔ دن کے 12 بج گئے تھے اور سارے مہمان اکٹھا ہو گئے تھے، شادی کا دن آ گیا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے چھوٹی بیٹی سے کہا کہ جاؤ بیٹی، اپنے بڑی بہن کو اٹھا دو۔ جب وہ اپنے بہن کو اٹھانے گئی قریب تو دیکھا دروازہ ہی نہیں کھل رہا تھا، دروازہ کو کھٹکھٹا رہی تھی، دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے بہت ہی زیادہ کوششوں کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا۔ تو وہ جا کر اپنی ماں سے اور تمام مہمانوں سے بتایا کہ امی جان دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ تو سارے مہمان آ کر بہت ہی زیادہ مشکل سے دروازے کو کھولا تو سب کے سامنے ایک بھیانک منظر تھا۔ وہ لڑکی بستر سے نیچے زمین پر الٹی پڑی تھی۔ گھر والے اسے اٹھانے کے لیے اس کے پاس گئے، لیکن جب اسے اٹھانے لگے اور ہلایا ڈلایا تو سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ لڑکی ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ جہاں بھی ڈھول تاشے بج رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، ہر کوئی شادی کے خوشی میں جھوم رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا، وہاں اب آنسو بہنا شروع ہو گیا۔ شام کو اس کی ڈولی اٹھنی تھی، لیکن اس بدتمیز لڑکی کو ڈولی کے بجائے قبرستان کی طرف جانا پڑا۔ اب وہ دلہن شادی کے جوڑے میں نہیں بلکہ ایک سادے سے کفن میں لپٹی ہوئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے قبر کے اندر اتار دیا گیا۔ پیارے دوستو، پھر ایک دن وہ لڑکی اپنے ماں کے خواب میں آئی اور رو رو کر تڑپ کر کہنے لگی کہ امی جان میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں، میں بہت ہی زیادہ قبر میں تکلیف سہ رہی ہوں، مجھے بچا لو، اے امی مجھے بتا لو۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی اور رونے لگی اور اپنی بیٹی کے لیے نماز پڑھ کر دعائیں مانگی اور صدقہ خیرات اور نیک عمل اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتی رہی تاکہ بیٹی کے عذاب میں کمی آ جائے۔ آخر میں دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچائے، اور ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کتاب قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو دین اسلام کا داعی بنائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ ہم اس ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اگلے ٹاپک کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کریں گے کہ ایک لڑکی پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا
اور یہ عذاب کتنا شدید اور کتنا خوفناک تھا، اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو پیارے دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھتے رہیے۔ پیارے دوستو حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا اور وہیں محلے میں اس شخص کی ایک بہن بھی رہتی تھی۔ ایک دن اس کی بہن کا انتقال ہو گیا اور اسے کفن دفن کرنے کے بعد وہ شخص اپنے گھر چلا آیا، اور کچھ وقتوں کے بعد اسے خیال آ گیا کہ روپیوں کی تھیلی تو قبر میں ہی گر گئی۔ تو اس نے پاس کے مولوی صاحب سے سارا واقعہ بیان کیا، تو مولوی صاحب نے کہا کہ قبر سے پیسے نکال سکتے ہو۔ تو وہ شخص کسی کو ساتھ لے کر قبرستان گیا اور قبر کھودا، تو پیسے کی تھیلی مل گئی۔ پھر دوسرے نے اس شخص سے کہا جسے ساتھ لے کر گیا تھا، اس نے کہا کہ قبر کو ذرا اور کھولو، دیکھو بہن کا کیا حال ہے۔ چنانچہ قبر کو کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ آگ بھڑک رہی ہے، قبر میں آگ جل رہی ہے، بہن آگ میں جل رہی ہے۔ تو فوراً قبر کو بند کیا اور گھر آ کر والدہ سے یعنی کہ ماں سے بہن کا سارا حال بیان کیا۔ پیارے دوستو والدہ نے ساری بات بتانے سے منع کیا، پھر بھائی کے اصرار پر بتایا کہ تمہاری بہن نماز کو ٹال ٹال کر پڑھتی تھی، یعنی کہ نماز کے وقتوں پر نماز کو ادا نہیں کرتی تھی، لیٹ پڑھتی تھی، اور وضو بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی، اور رات کو جب لوگ سو جاتے تھے تو دروازے پر کان لگا کر سنتی تھی تاکہ دوسرے لوگوں سے بیان کرے، چگلی کرے، اس لیے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس لیے میری پیاری پیاری اسلامک بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز کو ان کے مقرر وقتوں پر پڑھیں، لیٹ نہ پڑھیں۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی وقتیں دی ہیں، نماز کا بھی اہتمام ہے، نماز کی بھی عزت ہے۔ اگر نماز کی عزت نہیں ہوتی تو میرے بھائی کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے، لیکن ان کے مقرر وقتوں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ پیارے دوستو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو نماز اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، اس لیے نماز پڑھتے رہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ پیارے دوستو قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ پیارے دوستو اس کا ترجمہ ہے کہ نماز ہر بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اس لیے پیارے دوستو اگر آپ نماز ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ ہر برے کاموں سے بچے رہیں گے، کیونکہ نماز ہر بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اس لیے پیارے دوستو 5 وقتہ نمازی بنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو ہم نے پہلے